باچا خان 6 فروری 1890 میں صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے چارسدہ اتمانزے میں بہرام خان کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ باچا خان عمر میں قائد اعظم سے 14 اور گاندھی سے 21 سال چھوٹے تھے۔ باچا خان نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی آبائی علاقے سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی گئے۔ باچا خان کچھ وقت انگریز فوج کا حصہ بھی رہے۔ بعد میں انگریزوں کے پٹھانوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرنے پر باچا خان نے فوج کی نوکری چھوڑ دی اور پھر باچا خان نے خدائی خدمتگار کے نام سے ایک تنظیم بنائی جو سیاسی اور نظریاتی لحاظ سے آل انڈیا مسلم لیگ کے بجائے انڈین نیشنل کانگریس کے زیادہ قریب تھے۔ خدائی خدمتگاروں نے اس وقت سے ہی لال ٹوپیاں پہنتے تھے۔ باچا خان گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اور باچا خان کے سیاسی جدوجہد کا مرکز بھی انڈین نیشنل کانگریس سے تھا۔ اور پھر ایک زمانے میں یعنی 1930 میں پشاور قصہ خوانی بازار میں انڈین نیشنل کانگریس نے برطانوی سامراج کے خلاف تحریک 7 نافرمانی چلا رہی تھی۔ تو اس وقت پشاور میں نہ صرف باچا خان کو گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی اور تقریباً 200 سے زیادہ کارکنوں کو موقع پر جان بحق کیا گیا۔ اور پھر جب باچا خان 11 مارچ 1931 کے روز گجرات کے جیل سے رہا ہوئے تو ان کا استقبال ہزاروں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں نے کیا۔ 1937 میں ہونے والے ریاستی انتخابات صوبہ سرحد کے صوبائی اسمبلی کے اس الیکشن میں کل 50 سیٹ تھے جس میں سے 24 سیٹ آزاد امیدواروں کے تھے اور 19 سیٹ کانگریس اور 7 سیٹ دیگر ہندو اور سکھوں کے حصے میں آئے۔ اس الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کے حصے میں ایک سیٹ بھی نہیں آئی اور نیشنل انڈین کانگریس نے اکثریت کی وجہ سے بآسانی اپنی حکومت بنائی اور باچا خان کے بڑے بھائی خان عبدالجبار خان جو کہ ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے مشہور تھے ان کو صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور اس طرح 1945 سے 46 کے الیکشن میں انڈین نیشنل کانگریس نے 50 سیٹوں میں سے 30 سیٹ اپنے نام کر لیے جبکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے حصے میں 17 سیٹ آئے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے ایک بار پھر اپنا حکومت بنایا اور ڈاکٹر خان صاحب کو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ قیام پاکستان کے بعد بھی 8 دنوں تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے۔ باچا خان قیام پاکستان سے قبل ایسا ریفرینڈم لانا چاہتے تھے جس میں صوبہ سرحد پاکستان یا بھارت کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ تیسرے آپشن پر رکھا جائے کہ اس علاقے کو آزاد ریاست بنایا جائے جس کا نام پختونستان رکھا جائے۔ جب ان کا یہ ڈیمانڈ مسترد کیا گیا تو انہوں نے اس ریفرینڈم سے بائیکاٹ کر لیا اور پھر پاکستان کو وجود میں آنے کے بعد باچا خان پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ رہے۔ اس وقت پاکستان کا دارالحکومت کراچی تھا۔ باچا خان نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کراچی میں ملاقات کی اور پشاور میں قائم خدائی خدمتگار کے دفتر میں آنے کی دعوت دی لیکن اس وقت مسلم لیگی رہنما خان عبدالقیوم نے مداخلت کیا اور قائد اعظم کو پشاور جانے سے منع کیا اور کہا خدا نخواستہ آپ کو وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ قائد اعظم نے ڈاکٹر خان صاحب کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا اور صوبہ سرحد کا نیا وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم کو مقرر کیا گیا اور باچا خان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ باچا خان اگلے 6 سال 1954 تک جیل میں رہے۔ 1956 میں جب پاکستان کو 1 یونٹ بنایا گیا تو باچا خان نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ایک بار پھر باچا خان کو جیل بھیجا گیا اور ڈاکٹر خان صاحب کو لاہور میں 1958 میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان نے باچا خان کو وزارت کی آفر بھی کی تھی لیکن باچا خان نے مسترد کیا تھا اور پھر باچا خان 1964 تک قید میں رہے۔ بعد میں ان کی طبیعت خراب ہونے پر یعنی ہیلتھ گراؤنڈ پر ان کو رہائی مل گئی اور وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے۔ پھر 1972 میں باچا خان کے بیٹے خان عبدالولی خان کے نیشنل عوامی پارٹی نے الیکشن جیت کر بلوچستان میں حکومت بنائی تو باچا خان وطن واپس آئے۔ سال 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دوری حکومت میں ملتان سے ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ باچا خان نے اپنی آخری تحریک کالاباغ ڈیم کے خلاف چلائی تھی۔ سال 1985 میں جب انڈین نیشنل کانگریس نے جب اپنی سالگرہ منائی تھی تو باچا خان راجیو گاندھی کے دعوت پر ہندوستان گئے جہاں باچا خان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یاد رہے باچا خان کو جواہر لال نہرو ایوارڈ کے علاوہ انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ سول ایوارڈ بھارت رتنا بھی دیا گیا اور یہ پاکستان کا پہلا اور آخری شہری ہے جس کو بھارت رتنا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
بادشاہ خان پختون قوم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، اس لیے جب بادشاہ خان 20 جنوری 1988 میں پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں انتقال کر گئے تو بادشاہ خان کی وصیت کے مطابق بادشاہ خان کو افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا گیا۔ بادشاہ خان نے اپنی 97 سالہ زندگی میں سے تقریباً 35 سال جیلوں میں گزارے تھے۔ افغانستان نے بادشاہ خان کے سیاسی اور سماجی خدمات کے بدلے میں 2010 کا سال بادشاہ خان کے ساتھ منسوب کیا تھا۔ بادشاہ خان عدم تشدد کے فلسفے کا خالق تھا، انہوں نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا اور اس وجہ سے بادشاہ خان نے اپنے قریبی ساتھی گاندھی سے بھی اختلاف کیا تھا۔ مشہور انڈین رائٹر راج موہن گاندھی اپنی کتاب نان وائلنٹ بادشاہ پختون میں لکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کے سفر میں ایک موقع ایسا آیا کہ گاندھی کے پیروکاروں نے پولیس کے لاٹھی چارج سے تنگ آ کر پولیس پر تشدد کیا، جس پر بادشاہ خان نے گاندھی جی سے شدید اختلاف کیا اور گاندھی جی سے کہا آپ کیسے تشدد کا راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بادشاہ خان ایک سادہ مزاج انسان تھا، انہوں نے اپنی ساری زندگی اصولوں کے بنیاد پر گزاری۔ بادشاہ خان نے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا کہ جس قوم کو پیسے اور اقتدار سے محبت ہو جائے تو اس قوم میں کبھی بھی اتفاق، قوم پرستی، جمہوریت، سوشلزم نہیں آ سکتی اور نہ ہی وہ قوم ایک مذہب پر رہ سکتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی 97 سالہ عمر میں سے 35 سال جیلوں میں گزاری ہو، صرف اپنی قوم کی خاطر، اس شخصیت کو ہم کیسے غدار کہہ سکتے ہیں؟